نحمده ونصلي علی رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 8 محرم الحرام۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت شیث علیہ السلام۔ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیث علیہ السلام جیسا نیک بیٹا عطا فرمایا، اور آگے چل کر پوری نسل انسانی کا سلسلہ انہی سے چلا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا اور 50 صحیفے ان پر نازل فرمائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے حضرت شیث علیہ السلام ہی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ انہوں نے حزورہ نامی عورت سے نکاح کیا اور ان سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی زندگی مکہ میں گزاری اور ہر سال حج و عمرہ کرتے رہے۔ ان کو دن رات میں مختلف عبادتوں کا طریقہ سکھایا گیا تھا اور ایک بڑے طوفان کے آنے اور 7 سال تک رہنے کی خبر دی گئی تھی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے 912 سال کی عمر پائی۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے آنوش کو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی وصیت فرمائی۔ وفات پانے کے بعد اپنے والدین کے پہلو میں جبل ابو قبیس کے غار میں دفن کیے گئے۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ بیت المقدس کے بارے میں خبر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قریش مکہ نے میرے رات میں بیت المقدس جانے اور معراج کے بارے میں جھٹلایا تو میں حتیم میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر کر دیا۔ میں نے بیت المقدس کی نشانیاں ان کو بتلانا شروع کی اور میں بیت المقدس کو دیکھ رہا تھا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہ اٹھانا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ ایک گھوڑا میرے پاس گروی رکھا گیا تھا، لیکن میں اس پر سوار ہو گیا، تو کیا میرے لیے گروی رکھے ہوئے گھوڑے پر سوار ہونا جائز ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس گھوڑے سے تم نے جتنا فائدہ اٹھایا وہ سود ہے۔ فائدہ: گروی رکھی ہوئی چیز سے نفع اٹھانا جائز نہیں، لہذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھتے۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بڑی بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ 10ویں محرم کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھنے میں کسی دن پر کوئی فضیلت نہیں مگر ماہ رمضان کو اور عاشورہ کے دن کو، یعنی ان دونوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ کسی کے عیب ڈھونڈنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ دنیاوی زندگی پر خوش نہ ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی کرتا ہے، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں اور اس کے عیش و عشرت پہ اتراتے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک تھوڑا سا سامان ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ رسوائی کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کو ایسی شرمندگی لاحق ہوگی کہ وہ پکار اٹھے گا، یا رب، آپ مجھے جہنم میں بھیج دیں، یہ میرے لیے اس ذلت و رسوائی سے زیادہ آسان ہے جو مجھے اب پہنچ رہی ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہوگا کہ دوزخ میں کتنا سخت عذاب ہے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ خون کے جوش مارنے کا علاج۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی زیادہ ہو جائے تو پچنا، جس کو کپنگ کہا جاتا ہے، تو پچنا لگا کر مدد حاصل کرو، کہیں تم میں سے کسی کا خون جوش نہ مارنے لگے جس سے وہ ہلاک ہو جائے۔ نمبر 10
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت: لوگوں کی کمزوری تلاش نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔